नंबर 1, मैं फिर से आपको कहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी जुर्म करें, ये इस मुल्क का कानून उनको पकड़ना नहीं चाहिए या पकड़ नहीं सकता। वो जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया था, तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। जो उनकी फिर से कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई तुम्हारे से पहले, जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा था। कौम कभी भी सारी जितने ये गरीब मुल्क हैं, हर मुल्क का यही मसला है। हर गरीब मुल्क का मसला ये है कि उनकी एलीट ने पैसा सारा बाहर रखा हुआ है, उनके भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनके भी बड़े बड़े मगरबी कैपिटल्स में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये तो जंग लड़ेंगे। और दूसरा फलाई रियासत, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरे हम लगे हुए हैं। मैं ये आजकल के जो मुश्किल दौर है, महंगाई है, बाहर से सारी कीमतें, कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन आई हुई है, कीमतें महंगी हैं। हम अभी एहसास का प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम नीचे 1.25 करोड़ खानदानों को हम उनको पैसे देंगे, खाने पीने की चीज़ों की, गंदम के, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे इंशाल्लाह। अगले महीने से हम शुरू कर रहे हैं। फिर हमारा कामयाब पाकिस्तान आ रहा है, वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। कर्जे देंगे नौजवानों को सूद के बगैर। निचले इंशाल्लाह 1.25 करोड़ खानदानों को एक खानदान के अंदर पहले घर बनाने के लिए माइक्रो क्रेडिट देंगे। वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पैसे के लिए, ताकि वो अपने गरीब लोग अपने घर बना सकें। दूसरा, उनको सस्ते कर्जे देंगे, शहरों में अपनी दुकानें, देहातों के अंदर वो ज़राई चीज़ें खरीद सकें। और तीसरा, सबको पख्तूनख्वा में सबको हम हेल्थ कार्ड्स दे बैठे हैं। मार्च तक पंजाब में सब लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे कि एक गरीब घराने के अंदर 10 लाख रुपया हर खानदान के पास हो, किसी भी अस्पताल में अपना जाके इलाज करवा सके। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। लेकिन जो अथॉरिटी करेगी, जो खतरा हमें है, वो खतरा सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के, जो इस मुल्क में बड़ी तेजी से सेक्स क्राइम बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है माशरे में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने खुद देखा बरतानिया में। जब मैं शुरू में गया तो 14 के अंदर हर 14 शादियों में 1 तलाक होती थी। उस वक्त नया वहां शुरू हुआ था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। ये एक नया कल्चर शुरू हुआ था। फाशी आम हो गई वहां, पहले ऐसे नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने माशरे के अंदर जिस तरह फिल्में उनकी बदलनी शुरू हुई, टीवी के ऊपर आना शुरू हुआ, वो चीज जो पहले नहीं आती थी, उनके माशरे के अंदर सबसे पहले इंपैक्ट पड़ा शादी के ऊपर, खानदानी निजाम के ऊपर। और वो जब उनका खानदानी निजाम आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुआ, तो तब हमें समझ आई कि क्यों ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। देखिए, पर्दे का इस्लाम के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ये नहीं है कपड़ों का, ये एक इस्लाम में शादी को प्रोटेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। वो अब एक माशरे के ऊपर है कि इज्तिहाद करके डेवलप करें कि किस तरह हमने अपने खानदानी निजाम को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब मैं शुरू में गया था तो 14 में 1 तलाक थी, और जब आखिर में 70% तलाकें हो गई वहां, तो उनकी फैमिली सिस्टम टूटा। जब आप एक माशरे के अंदर फाशी बढ़ाते रहते हैं, इसलिए हमारे हुजूर ने मना किया हुआ है। इसलिए मदीना की रियासत में भी जब शुरू में खानदानी निजाम टूटा हुआ था, उन्होंने उसको लेके आए दायरे के अंदर शादी की और प्रोटेक्ट की शादी। तो हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों में वो हमारे से आगे हैं, बाकी अखलाकियात में हमारे से आगे हैं। लेकिन हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने खानदानों को बचाना है। वो जो कल्चर इस वक्त आ रहा है,
جو اس وقت ملک میں ہمارے نہیں، ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے، یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے، 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں، کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو، ہمارے اسکالرز آگاہ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے، ہمارے خاندانی نظام پہ. تو جو سب سے بڑا، اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں، بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے. اب دیکھیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے، کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے. اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم موبائل فون نہیں لے سکتے، ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے، اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تو یہ اتھارٹی کا، تو میں آپ اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں. نمبر 1 چیئرمین، ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمت اللہ عالمین اکیڈمی کے، وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی، پیپرز لکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا، ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے. کیونکہ کوشش یہ ہوگی، اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں، کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی، تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین. نمبر 2 اسکولز کے اندر، ہم نے اسکولز کے اندر 8، 9 اور 10 کلاس میں ایک سیرت نبی کا ایک کورس شروع کیا، اور یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کیا جائے گا. یہ ذرا غور سے سن لیں. دیکھیں، کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک اسکالر جو ہوگا، ایک جو پہلے چیئرمین، اس کے بعد جو دوسرا اسکالر، وہ یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور ٹائم کے ساتھ کریکولم چینج کرنا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے وہ مانیٹر کریں گے. اور اس کے بعد ایک تیسرا، میڈیا میں ایک اسکالر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے. اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کارٹون سے، جو کارٹون ہے وہ بالکل ایک بچوں کو ایک مختلف کلچر بتا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ بالکل مختلف کلچر ہے. ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے، بچوں کو ایک آلٹرنیٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے. تو وہ سیکنڈلی وہ ایک سکولز میں وہ ان کا کام ہوگا. اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے اسکالر ہوں گے، ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر اچھے جو مضمون، سیرت کے اوپر مضمون لکھوائیں، مانیٹر کریں، پروگرامز کریں ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ پروگرامز ہوں جو کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں، وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے. تو جس طرح میں نے جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل پلے، جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے، وہ لے کے آیا. وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں دیکھتے نہیں کوئی، اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹینٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آیا تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا، وہ جو سیریل ہے. اور وہ اس میں بالکل ایک اسلامک کلچر ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے، اس میں رومانس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دائروں کے اندر ہے. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں. مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں. دیہات کے اندر خاص طور پہ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری. تو اس لیے
یہ جو میڈیا کے اندر ایک الٹرنیٹو ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں, ہم روک تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے. پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. وہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. اس سے فرق کچھ نہیں, ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہ اور زیادہ یہ چیز اسلاموفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں, کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں. تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرس کے ساتھ انٹرنیشنل, یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے پھر ایک بڑا انٹلیکچوئل, ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا, جو کہ یو این کو بھی جائے گا, جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا, تاکہ وہ ساروں کو پتا چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے, تو ہم کم از کم ان کو بتائیں, کوئی سوچ, ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں, جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں کبھی کسی نے کبھی ریسرچ, میں نے تو نہیں پڑھی, کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر, 636, 624 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں, پورا یعنی سپر پاور, اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی, کتابیں ہوتی, یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ, اور جیسی جیسی آپ ڈبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے, اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس, ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے بڑے دن ہے, مثلاً 12 ربیع الاول ہے, اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں, کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو, کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ, اور پھر عرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, دھمال ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, ڈانس کرتے ہیں لوگ, خوشیاں بناتے ہیں, چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے, بابا فرید کا کیا کلام تھا, وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر, تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس پہ ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو, جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا, کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو, جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس. ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پوری کمپلینٹس, جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں,
यानी किसी सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे हैं और उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो यहां ऑनलाइन हमें कांटेक्ट करेंगे। मकसद इसका ये होगा कि हम सर्विस करेंगे काबिल लोगों को रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स के नाम पे, ताकि वो हमें कांटेक्ट कर सके। इधर से वो करेंगे, इधर से सारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इसका बनेगा और इंशाल्लाह ये फिर इसको एक्सपैंड करते रहेंगे। मैं जो आखिर में बस मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि देखें, मेरी कोशिश ये है कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, उसको ये जो अल्लाह ने इतना अजीम मुल्क दिया है और उन लोगों को पूरी तरह अंदाजा नहीं है, सब कुछ दिया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी तरह वो ये चले, और रोल मॉडल्स तो होते हैं, रोल मॉडल्स तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। और हम पूरी तरह, हमारी गवर्नमेंट पूरी मदद करे उनको पूरा आगाह करने के लिए कि उनकी वो क्या वजह थी, उनके अंदर क्या सिफतें थी कि दुनिया में ना कभी ऐसा इंसान आया और ना आ सकता है, और जिसको अल्लाह ने अपना हबीब माना। वो सारे मेरे नौजवानों को सबको पता चल जाए, ताकि वो फिर हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा नौजवान इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बना देगा। शुक्रिया।